علی محمد خان صاحب، کچھ ہفتے اور مہینے پہلے جب آپ سیاسی قوتوں سے ڈائلاگ کی بات کرتے تھے تو آپ کی پارٹی کے اندر سے کچھ ساتھی جو ہیں آپ کے، وہ کہتے تھے نہیں، ہم تو مذاکرات ان سے کریں گے جن کے پاس طاقت ہے، یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اب عمران خان صاحب نے امپاور کر دیا ہے، اختیار دے دیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ وہ سب پولیٹیکل فورسز کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بجٹ پہ کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو کیا آپ کی پارٹی نے یا محمود خان اچکزئی صاحب کی جو تحریک تحفظ آئین ہے اس نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور جو باقی الائڈ پارٹیز ہیں مسلم لیگ نون کی، ان کے ساتھ کوئی بات چیت کریں گے، کوئی کم از کم بجٹ کے مسئلے پہ کوئی جوائنٹ کمیٹی بنائیں گے، کوئی جوائنٹ حکمت عملی بنائیں گے؟ مجھے ایسا ہوتا ہوا نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اگر کسی سے کوئی اتحاد ہے یا کوئی جوائنٹ اپوزیشن کی ہم بات کرتے ہیں، وہ ایک نقطے پہ ہے، عمران خان اور اسیران کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی۔ اگر مینڈیٹ کی واپسی پہ پیپلز پارٹی ہمارے نقطے پہ موقف پہ آتی ہے تو پھر ان کو سندھ کی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ کراچی پورا ہم جیتے ہیں، حیدرآباد میں ہماری سیٹیں نکلی ہیں، انٹیریور سندھ میں نکلی ہیں۔ نظریے پہ کمپرومائز کر کے اگر علی محمد یا عمران خان نے سیاست کرنی ہے تو اس سے بہتر ہے پھر میں اپنی وکالت دوبارہ شروع کر دوں، اور خان صاحب جو ہیں وہ کمیٹری میں بڑا پیسہ بنا لیتے تھے، وہ نہیں کرتے، اب وہ کیوں سیاست 300 دنوں سے جیل میں۔ تو آپ مینڈیٹ کی واپسی چاہتے ہیں؟ مینڈیٹ کی واپسی، عمران خان صاحب کی رہائی، اور ایک اور چیز بھی، یہ جو اچکزئی صاحب والی بات ہے، میں ادھر اسی دن اندر تھا، اڈیالہ تھا، خان صاحب کے ساتھ میں اور بیرسٹر گور بیٹھے ہوئے تھے۔ گور صاحب نے خان صاحب سے پوچھا کہ اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ وہ کوئی رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب نے اجازت دے دی، بالکل آپ اگر کوئی رول ادا کرنا چاہتے ہیں بالکل آپ انگیج کریں۔ تحریک انصاف نے ان کو اجازت دی ہے کہ آپ انگیج کرنا چاہتے ہیں آپ بالکل کیجئے۔ اگر حامد میر صاحب بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں معاملات کی بہتری کے لیے، کوئی بھی شخص بات کرنا چاہتا ہے، ہم نے کبھی انکار نہیں کیا۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کی، جہاں انہوں نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا، وہاں انہوں نے ایک بات یہ ضرور کی ہے میرے سامنے اور مجھے جواب دیتے ہوئے کی، کہ ایک اسیران کی رہائی، دوسرا مینڈیٹ کی واپسی۔ اسیران کی جب لفظ یوز کیا، عمران خان صاحب نے اپنا نام نہیں لیا، اسیران کی بات کی، خاص کر خواتین پریزنرز اور مینڈیٹ کی واپسی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا میننگ فل ڈائلاگ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بس اچھا اب ذرا یہ بتائیں، آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، پریس ٹاکیں ہو رہی ہیں، رزلٹ کوئی نہیں، نشستن گفتن برخاستن نہیں۔ آپ وکیل بھی ہیں، یہ بتائیں مینڈیٹ کی واپسی کا کیا طریقہ کار ہے، کیسے ہوگی مینڈیٹ کی واپسی؟ اس پہ میں نے بڑا سوچا ہے، اور میں نے چیئرمین صاحب کو بھی، جب میں چیئرمین کہتا ہوں تو میں عمران خان صاحب کی ہی بات کرتا ہوں۔ بیرسٹر گوہر میرا بھائی ہے لیکن ظاہر خان صاحب بھی ہمارے سپریم لیڈر ہیں۔ میں نے خان صاحب کو یہ بات کی ہے، اب اس پہ آگے اگر کبھی ڈائلاگ، مجھے نہیں پتا میر صاحب کوئی ڈائلاگ یا حکومت سیریس ہے بھی کہ نہیں، اور ہم بھی کوئی ڈائلاگ کی بھیک کس سے نہیں مانگیں گے۔ حکومت نے ہی آفر کی تھی، رانا صاحب نے بات کی تھی، اور ان کے جو ہیں سینیٹر جو ہیں ان کے، ایک تو زرداری صاحب نے بات کی تھی، اور ان کے جو لکھتے بھی ہیں عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی۔ جب ان کی طرف سے یہ باتیں ہوئیں تو خان صاحب نے اس وقت ایک کمیٹی بنائی تھی 3 بندوں کی، آپ کو یاد ہوگا، شبلی فراز تھے اس میں، علی امین خان اور عمر ایوب صاحب۔ اچھا، اب حکومت نے اگر کوئی سیریس سٹیپ لیا ہے اور ہم نے جواب نہیں دیا تو پھر ہم مجرم ہیں، لیکن اگر حکومت نے کوئی سٹیپ نہیں لیا تو ہم نے تو جا کے ان سے نہیں کہنا کہ آؤ ہم سے مذاکرات کرو، ہم تو اپنا ایک ہمارا پرنسپل سٹینڈ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے آگے ہم نے نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا؟ کیا پاکستان ایسے ہی رہے گا؟ یہاں اس وقت آپ کی سچویشن کیسی ہے؟ آپ کے جو دوستانہ تعلقات ہیں ہمسایوں کے ساتھ، وہ اس وقت آپ کی سچویشن کیسی ہے؟ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اگر ایک پاپولر حکومت ہوتی، غزہ میں جو ظلم ہوا ہے، کیا ہم ایک بھرپور کردار ادا کر سکے ہیں؟ ہمارے وزیر خارجہ کدھر ہیں؟ اسرائیل کے ایشو پہ وہ کیوں کھل کے سامنے نہیں آتے؟ عمران خان صاحب نے فلسطین کے افغانستان کے ایشو پہ 2 OIC کانفرنسز کی، کیا امر مانے ہے کہ شہباز شریف صاحب اس پہ اسی طرح کھل کے بولیں جس طرح میں نے آپ سے سوال اس لیے کیا تھا کہ مینڈیٹ کی واپسی کیسے ہوگی، کہ ایک تو عدلیہ کا راستہ ہے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اعتراف کرے کہ ہاں جی نہیں۔ دیکھیں وہ خان صاحب کے ساتھ میری اس پہ جب بات ہوئی تو میں نے ان کو اپنا موقف پیش کیا، وہ شاید اس سے ایگری کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسیران کی رہائی جس میں غلط کیسز بنے ہیں، جس میں آپ نے ٹارگٹ کیا ہے پولیٹیکل کیس، وہاں تو اس فارم 47 کی حکومت کے ہاتھ میں شاید کوئی تھوڑا بہت اختیار ہو، لیکن اپنے ہاتھ سے سقراط کا پیالہ نہیں پئیں گے کہ ہم فارم 47 والے ہیں تو ہماری، تو پھر یہ جوڈیشری کے ذریعے یس۔ اور اس لیے پھر میں نے خان صاحب کو یہ کہا، اور میرے خیال میں عید کے بعد ہمیں اس پہ فوکس کرنا پڑے گا کہ 184(3) کی پٹیشن محترم چیف جسٹس صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہے،
اگر وہ اس کو لیتے ہیں تو میرے خیال میں سپریم کورٹ سے اگر اس کی کوئی جوڈیشل کمیشن بن جاتی ہے تو وہ اس کا کوئی رزلٹ ہوگا، کیونکہ پارلیمنٹری کمیشن ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی، لیکن کیا آپ کو پارلیمنٹ میں یہ دم نظر آتا ہے؟ ایسی لیڈرشپ آپ کو نظر آتی ہے جو اپنی پارٹیز کے موقف کے خلاف جا کے اصولوں پہ فیصلہ کرے؟ تو پھر آپ کو سپریم کورٹ ہی الٹیمیٹلی جانا پڑے گا۔ آپ ایک ایسے چیف جسٹس کے ساتھ امید کیوں لگا کے بیٹھے ہیں جن کے خلاف آپ کی پارٹی کی حکومت نے نااہلی کا ریفرنس دائر کیا، اور پھر آپ بار بار ان پہ عدم اعتماد بھی کرتے ہیں، اور پھر آپ ان سے امید بھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ میں نے ایک سوال آپ سے کر دیا ہے، اس کا جواب پھر کسی وقت لیں گے، مجھے شارٹ جواب لے لیں۔ خان صاحب نے خود یہ پٹیشن موو کروائی حامد خان صاحب کے ذریعے، اور چونکہ جو بھی چیف جسٹس ہوں گے، چیف جسٹس کے عہدے پہ پٹیشن ان کے سامنے ہی موو ہوتی ہے، تو ہم اپنی سپریم کورٹ کے سامنے گئے ہیں، شخصیات کی بات بعد میں کرتے ہیں، ہم سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہماری 184(3) کی پٹیشن پڑی ہے، اس الیکشن کا آڈٹ کرا لیں۔ بات آپ کی بڑی اچھی ہے، لیکن پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کچھ مختلف ہیں۔